خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ غذائیت کے بارے میں کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ دار چینی جو کہ ایک دوا بھی ہے اور خوراک بھی ہے، اس کے بارے میں معلومات پہنچانا چاہیں گے۔ حال ہی میں مغرب میں کی گئی ایک طبی تحقیق کے نتائج میں کہا گیا ہے کہ اگر ذیابیطس کے مریض اپنی روزمرہ کی خوراک میں صرف 1 گرام دال چینی 1/4 چائے کے چمچے کے برابر اس کا سفوف روزانہ استعمال کر لیں تو خون میں شکر کی بڑھی ہوئی مقدار کو نہ صرف بآسانی کم کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے کنٹرول میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دال چینی سے زائد کولیسٹرول اور خون میں چربی کی شکایت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ مغرب میں کی جانے والی تحقیق کے دوران ذیابیطس کے مریضوں کو منتخب کر کے روزانہ تھوڑی مقدار میں دال چینی کا سفوف انہیں کیپسول کے ذریعے کھلایا جاتا رہا۔ 40 روز کے بعد جب دوبارہ ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو نہ صرف یہ کہ ان کی خون میں شکر کی زائد مقدار بہت کم ہو گئی تھی بلکہ بڑھا ہوا کولیسٹرول بھی کم ہو کر اور خون میں چربی کی مقدار بھی گھٹ گئی تھی۔ معالجین کہتے ہیں کہ خوراک میں شامل شکر کو لبلبا اپنے اندر پیدا ہونے والے ایک مادے جسے انسولین کہا جاتا ہے کے ذریعے توانائی میں تبدیل کر کے جسم کے خلیوں کو فراہم کرتا ہے۔ یوں اس توانائی کو ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جب لبلبا انسولین بنانا بند کر دے یا کم کر دے تو اس سے ذیابیطس کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، جس کا سبب شکر کا توانائی میں تبدیل ہو کر جسم کے خلیوں تک پہنچنے کے بجائے خون میں شامل ہو جانا ہے۔ خون میں شکر کی مقدار بڑھ جانے سے نہ صرف ذیابیطس کا مرض لاحق ہوتا ہے بلکہ امراض قلب اور امراض گردہ بھی انسان کو رفتہ رفتہ اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ طبی جریدے ڈائبٹیز میں شائع شدہ اس تحقیق کے مصنف غذائیت کے ماہر ہیں اور تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ تھوڑی سی مقدار سے دار چینی کا سفوف نہ صرف خون میں شکر کی مقدار کو کم کرتا ہے بلکہ یہ مرض لاحق نہ ہو تو اس سے بچاؤ بھی کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر یہ مرض لاحق بھی ہو چکا ہے تو اس مرض کے وسیلے سے پیدا ہونے والے دیگر امراض جن میں سب سے خطرناک امراض گردہ اور امراض قلب ہے سے بچاتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ اس مرض کے مریض ہیں اور ابھی وہ نوبت نہیں آئی ہے کہ وہ اس سے منسلک دیگر ذیلی امراض سے آپ کو لپیٹ میں لیا ہو تو بہتر ہے کہ قدرت کے اس تحفے سے فائدہ اٹھائیں اور خود کو مستقبل میں آنے والے طبی مسائل سے بچانے کے اقدامات کر لیں۔ اینڈرسن وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ دن کے وقت کسی کھانے کے دوران دار چینی کا سفوف اپنی خوراک میں باقاعدگی سے شامل کر پائیں یا گھر سے باہر لنچ ڈنر کرتے ہوئے اسے شامل کرنا بھول جائیں تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اسے اپنی خوراک کا باقاعدہ حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ صبح ناشتے کے وقت اسے دلیا میں شامل کر کے استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ ناشتے کے بعد گھر سے کافی یا جوس پیتے ہوئے اس سے یہ سفوف ملا کر بھی پی سکتے ہیں۔ اب تک اینڈرسن نے جو طریقے بتائے ہیں وہ خوراک کا ہی حصہ ہیں، لیکن ایک اچھوتی ترکیب بھی بتاتے ہیں۔ یہ ترکیب دار چینی کی چائے ہے۔ چائے ہمارے ناشتے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر ہم دار چینی کا سفوف خوراک میں شامل نہ کر سکیں تو ثابت دار چینی کو چائے بھی بنا کر پی سکتے ہیں۔ اینڈرسن دار چینی کی چائے تیار کرنے کی ترکیب بتاتے ہیں۔ ایک پیالی سے تھوڑا سا زیادہ پانی لے کر ابلنے کے لیے رکھ دیں۔ آنچ دھیمی رکھیں اور اس پانی سے ثابت دار چینی کا ایک چھوٹا ٹکڑا ڈال کر چائے کی طرح پکنے دیں۔ جب پانی میں چائے کی طرح ابال آنے لگے تو اسے ایک ایک گھونٹ کر کے نوش فرما لیں۔ لیجئے ناشتے کے بعد دار چینی کی چائے
واہ کیا بات ہے، ناشتہ بھی مکمل اور صحت کا بچاؤ بھی۔ ڈاکٹر اینڈرسن بتاتے ہیں کہ دارچینی میں بہت سے ایسے اجزاء بھی ہیں جن کے باعث ایک وقت میں اس سے زیادہ مقدار جسم کے لیے مناسب نہیں۔ یہی بات ہے کہ لوگ دارچینی کی زیادہ مقدار سے گھبراتے ہیں، تاکہ روزانہ 1 گرام دارچینی کی چائے یا اس کے صفوف بہت زیادہ مقدار نہیں، اور اس سے صحت پر کوئی منفی اثر بھی نہیں ہوتا۔ تحقیق کے دوران ڈاکٹر اینڈرسن اور ان کے ساتھیوں نے شوگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں مبتلا 80 مریضوں کا رضاکارانہ بنیاد پر منتخب کیا۔ ان افراد کا خون میں شوگر، چربی اور کولیسٹرول کا ٹیسٹ لے کر 3 گروپوں میں تقسیم کر کے اگلے 40 روز تک روزانہ 1 گرام، 3 گرام اور 6 گرام تک دارچینی کا صفوف دیا گیا۔ یہ صفوف انہیں کیپسولوں کے ذریعے دیا گیا۔ تحقیق کے اقدام پر 40 روز تک اس تجربے سے گزرنے والوں کا دوبارہ لیبارٹری ٹیسٹ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان مریضوں کے خون میں شکر، چربی، کولیسٹرول کی مقدار میں 30% تک کمی آ چکی تھی۔ دارچینی ہی یہ افادیت کیوں؟ کیا اس کے ساتھ گرم مسالوں میں بھی استعمال ہونے والی دیگر چیزوں میں بھی یہ خاصیت موجود ہے؟ اینڈرسن اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دارچینی کے ساتھ استعمال ہونے والے دیگر ہر مسالے کا اپنا عمل کیمیائی ہے، اسی مناسبت سے وہ فعل سر انجام دیتے ہیں۔ جہاں تک بات دارچینی کی ہے تو اس کی یہ خاصیت لیبارٹری ٹیسٹوں، جانوروں اور انسانوں پر کیے تجربات کی روشنی میں ثابت ہو چکی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دارچینی میں ایک ایسا کیمیائی جز قدرتی طور پر موجود ہے جو لبلبے کو تقویت دے کر متحرک کرتا ہے اور انسولین کی تیاری کے قدرتی نظام کو تیز تر کر دیتا ہے۔ اس سے انسولین ہارمونز کی یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذیابیطس کے مریض کے جسم میں داخل ہو کر شکر کو زیادہ بہتر انداز میں توانائی میں تبدیل کر کے اسے خلیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ جسم کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں غذائی حراروں کو ذیابیطس کے مریضوں کی صحت کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ دارچینی میں حرارے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اینڈرسن بتاتے ہیں کہ اگر 1 گرام دارچینی اس کے صفوف میں غذائی حراروں کیلوریز کی تعداد 3 گرام سے بھی کم ہوتی ہے، یہ مقدار ہماری دن بھر کی خوراک کے حراروں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہذا اس سے یہ اندیشہ نہیں رہ جاتا کہ باقاعدہ دارچینی یا صفوف کے استعمال سے جسم کو خوراک سے حاصل شدہ حراروں سے زیادہ اضافی شکل میں حرارے ملنا شروع ہو جائیں گے، یا یہ کہ وزن بڑھ جانے کا اندیشہ برقرار رہے گا۔ واضح ہے کہ تحقیق صرف رضاکاروں پر نہیں کی گئی بلکہ پہلے اس سے پہلے لیبارٹری میں تحقیق ہوئی، اس کے بعد جانوروں پر کامیاب تجربے کیے گئے، جس کے بعد انسانوں پر آزمانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دارچینی ہمارے غذائیت اور ہمارے کھانوں کا حصہ ہے، ایسی کوئی خطرناک چیز بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو استعمال کر کے دیکھا جائے اور پراپر طریقے سے اس کے استعمال کو کر کے ہم اپنی شوگر کو اور اپنے مسائل کو حل کر سکیں تو ایک بہت ہی صحت مند اور طریقے سے ہم ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں قابل ہو جائیں گے۔